فضا علی کے شوہر نے ایک شو پر فضا علی کے کہنے پہ فضا علی کو اٹھایا، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، جس کے بعد فضا علی نے فوراً جواب دیا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے، میرے لیے حلال ہے، ہم جو کچھ مرضی کریں۔ میرے میاں نے مجھے اٹھایا، محرم ہے، حلال ہے میرے لیے اور میرا حق ہے اس کے اوپر۔ تو آنٹی، میاں بیوی کے درمیان تو اور بھی بہت سی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ بھی سب کو دکھاؤ گی؟ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، بھائی مجھے بتاؤ یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں ہے؟ یہ کہتے ہوئے آپ نے کس چیز کو بیس بنایا؟ کون سے قانون میں یہ لکھا ہے یا کس کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ شوہر اگر بیوی کو اٹھائے تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے؟ اگر یہ غیر اخلاقی حرکت ہے تو پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں جو ہیرو ہیروئنز کو اٹھاتے ہیں، جفیاں پاتے ہیں، لمیاں شمیاں چمیاں شمیاں سب کچھ کرتے ہیں، وہ کون سی حرکات ہیں؟ نہیں مجھے بتاؤ، اگر یہ غیر اخلاقی غلط حرکت ہے تو جو فلموں اور ڈراموں میں ہو رہا ہے وہ غلط کیوں نہیں؟ اس پہ ٹرینڈ کیوں نہیں چلتا؟ میں بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور لوگوں کے پاس کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط کہنے کا کوئی پیمانہ، کوئی آلہ ہے ہی نہیں۔ بس لوگ ایک چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، لوگ ایک چیز کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط ہے۔ واہ، یہ قوم بھیڑ بکریوں والی چال پہ چلتی ہے، ایک سوٹی مارو پورا اجڑ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے کہ شوہر کا بیوی کو اٹھانا غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، سب کے سامنے اٹھانا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور چونکہ یہ بات پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہم چونکہ خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ہر بات کرنے کے وقت اسلام کو بیس بنانا ہے۔ جب ہم اسلام کو بیس بنائیں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فضا علی کو اس کے شوہر نے سب کے سامنے جو اٹھایا وہ غیر اخلاقی غلط حرکت ہے۔ لیکن چونکہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس قوم کے، اسلام کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اگر اسلام کی بات کی تو پھر ڈراموں فلموں کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ پاکستانی مسلمان ڈراموں فلموں میں جو ہو رہا ہے وہ تو ان سے کئی گنا زیادہ کتے کا عام ہے۔ اب میں نا ان فلموں ڈراموں میں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹنگ کرنے والے ان سیلیبریٹیز کی حقیقت دکھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ جو پیچھے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں اس میں پاکستانی اور ایرانی صحافی بھی آئی تھیں، تو پاکستانی سوشل میڈیا پہ یہ والی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ دیکھیں پاکستانی صحافی عورتوں کو دیکھیں اور ایرانی صحافی عورتوں کو دیکھیں، وہ پردے میں ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ سو کالڈ اسلام کے نام والی عورتوں کا حال دیکھیں۔ اور اس پاکستانی صحافی خاتون کی ایک ایسی پکچر بھی وائرل ہو رہی تھی جو بہت ہی نازیبا نظر آ رہی تھی۔ اب ہر طرف آپ نے بھی ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر دیکھا تو ہوگا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں پاکستانی ڈراموں فلموں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹنگ کرنے والوں کی اصل حقیقت۔ یہ ایک یوٹیوبر ہے جو بعد میں ڈرامہ انڈسٹری میں بھی چلا گیا۔ یہ نہ ہر مدے کے اوپر کول بننے کی کوشش میں نہ بڑی سٹیٹمنٹس دیتا رہتا ہے۔ تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے، ابھی ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ اس نے اسلام آباد والے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام آباد میں دنیا کے فیصلے ہو رہے تھے ہماری عوام ایک خاتون جرنلسٹ کے کپڑوں پر بحث کرنے میں بزی تھی۔ او بھائی، اگر یہی بات ہم کہیں کہ اسلام آباد میں جب دنیا کے فیصلے ہو رہے تھے تو ایک یوٹیوبر یوٹیوب کے اوپر کرکٹ کی ویڈیوز کے اوپر تبصرہ کر رہا تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ چونکہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے لگے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دو، ٹی وی پہ نظر رکھو، کام پہ بھی نہ جاؤ، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کسی ایشو کے اوپر بات ہی نہ کرو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں دوغلے، اصلی بات کبھی نہیں بولیں گے۔ ان کے نزدیک عورت کا پردہ کرنا فرض ہی نہیں، عورت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چاہے ننگی پھرے ان کے لیے ایشو ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کام دھندا اس انڈسٹری سے چلتا ہے جو فلموں اور ڈراموں میں دکھاتے ہی یہ گند ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی مسلمان عورت کا پردہ کرنا تو فرض ہے، تو لوگوں نے ان کو منافق کہنا ہے کہ بھائی تم تو فلموں ڈراموں میں اور سوشل میڈیا پہ کام ہی وہ کرتے ہو جس میں عورت کا پردہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں ان کو دوغلے کہتا ہوں، ہپوکریٹ کہتا ہوں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ساری عورتوں پہ پردہ فرض نہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ساری عورتوں پہ پردہ فرض نہیں، صرف 3 طرح کی عورتوں پہ اللہ نے پردہ فرض کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں واضح لکھا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یعنی نبی پاک کی بیویوں پہ فرض ہے، بیٹیوں پہ فرض ہے اور ایمان والی عورتوں کے اوپر فرض ہے، ونساء المؤمنین، اس کے علاوہ تمام عورتوں کے اوپر پردہ فرض نہیں۔ تو سمپل سا فارمولا لکھا ہوا ہے کہ پردہ صرف 3 طرح کی عورتیں ہی کریں گی، حضور پاک کی بیویاں، حضور پاک کی بیٹیاں اور ایمان رکھنے والی عورتیں، دیٹس اٹ۔ ان کے علاوہ کوئی پردہ کرے گا ہی نہیں۔ اب آپ ان فلموں ڈراموں میں سوشل میڈیا پہ ان صحافی عورتوں کو دیکھ لو، آف کورس یہ حضور پاک کی بیویاں بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، لیکن کیا ایمان والی عورتیں بھی نہیں ہیں؟ اسی وجہ سے میں ان کو کہتا ہوں کہ خود کو مسلمان کلیم نہ کیا کرو۔ اب فار ایگزامپل یہ کوئی ایک
ایک سیاستدان ہے ہینا پرویز بٹ. اس نے فضا علی والے معاملے میں کہا کہ این ایکسٹریملی شیمفل ایکٹ. لیکن اسلام آباد والے مذاکرات میں اس صحافی نے جو ولگر ڈریس پہنا ہوا تھا اس کے بارے میں اس نے کیا کہا. آپ کو نا ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کی باتوں میں بڑا تضاد نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کو بیس نہیں بناتے. کیونکہ کوئی بات کرتے وقت یا کام کرتے وقت یہ اسلام کو بیس نہیں بناتے. اگر یہ بیس بناتے ہیں تو صرف لوگوں کی باتوں کو، ٹرینڈ کو، پاکستانی کلچر کو یا انڈینز کو دیکھ کے یا بالی ووڈ ہالی ووڈ کو دیکھ کے، مغربی کلچر کو بیس بنا کے پورا ان کا لائف سٹائل اگر آپ دیکھو تو اسلام کی بیس کہیں ہے ہی نہیں. ہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سال بعد عمرہ کر لیتے ہیں، یہ ان کا مذہب ہے. اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، لائف سٹائل کا نام ہے اسلام. ابھی گوگل پہ لکھو دین کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، وے آف لائف آئے گا، لائف سٹائل آئے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا. ان کا غلط کنسپٹ پتہ ہے کیا ہے؟ لائف سٹائل علیحدہ چیز ہے اور مذہب علیحدہ چیز ہے. مجھے اس طرح کے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ کسی کو کسی کے لائف سٹائل سے جج نہیں کرنا چاہیے. او بھائی دین کا مطلب ہی لائف سٹائل ہے. تو اگر آپ خود کو مسلمان کلیم کر رہے ہو تو میں تو آپ کا لائف سٹائل دیکھ کے یا آپ کو جج کروں گا نا کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو. میں آپ کے گھر میں خفیہ کیمرے لگا کے یہ تو نہیں دیکھوں گا کہ آپ تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں، فجر پڑھتے ہو کہ نہیں. ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ نماز روزہ پرسنل چیز ہے. دین کا مطلب ہے اسلام، دین کا مطلب ہے لائف سٹائل. تو ہم نے آپ کا لائف سٹائل دیکھ کے آپ کو کہنا ہے کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو. دیٹس اٹ. اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. پاکستانی قوم کا اتنا کنسپٹ خراب ہے کہ لائف سٹائل علیحدہ چیز ہے، مذہب علیحدہ چیز ہے. یہ کوئی ایکٹریس ہیں شگفتہ اجاز، کہہ رہی ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھانا چاہیے. اگر ہنر نہیں ہوگا تو وہ دین بیچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ سے نظر آئے گا کہ ان کو دین سے نفرت ہے، دین سے چڑ ہے. اسلام کی کوئی بات کر دے ان کے سامنے انہیں چڑ ہوتی ہے. کیوں؟ ان کے غلط کنسپٹ کے نزدیک دین علیحدہ چیز ہے، لائف سٹائل علیحدہ چیز ہے، جبکہ دین کا انگلش میں مطلب ہی وے آف لائف، لائف سٹائل ہے. اور آنٹی اگر آپ نے یہ ہنر والی بات کری دی ہے تو یہ بھی بتا دیتی کہ کون سا ہنر سکھائیں. لوگوں کے سامنے نچنے کا ہنر سکھا دیں، لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرنے کا ہنر سکھا دیں. اور ویسے آپ نے اپنے بچوں کو سارے ہنر تو سکھا دیے، لیکن جب آپ فوت ہوں گی تو آپ کا جنازہ آپ کا کیا بچہ پڑھائے گا؟ میرے اپنی پرسنل رائے کے نزدیک کامیاب ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے جنازے ان کی اولاد خود پڑھائے. ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو سارے ہنر سکھاؤ، پیسہ کمانے کے مادہ پرستی سکھاؤ، دنیا 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 ہی سکھاؤ بس. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک دین کا مطلب یہ ہے کہ بس انسان کو اتنا پتا چل جائے، نماز روزہ اور سال بعد عمرہ، بس یہی دین ہے. سبحان اللہ. اب فار ایگزامپل ایک اور مثال دیکھو. یہ ہیرا مانی اور اس کا شوہر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ رومانٹک تصویریں اور ویڈیو شیئر کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جا کے کمرے میں کرو، ہاں ہاں، یعنی گیٹ ا روم گائز، ہاں ہاں، فنی وے میں کہا. یعنی وہ کہہ رہے کہ یہ ساری رومانٹک چیزیں ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ او بھائی جنید خان صاحب جو بھی آپ کا نام ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہی سب کچھ ڈراموں فلموں میں ہوتا ہے تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ پھر وہی بات، بیس بنیاد اسلام نہیں ہے. ان کے نزدیک ڈراموں فلموں میں یہ سب کچھ جائز ہے لیکن سوشل میڈیا پہ جائز نہیں. ڈراموں فلموں سے چونکہ ان کا دھندا چلتا ہے، اس میں سب کچھ رومانس وغیرہ سب کچھ خود کر لیں گے اور پھر کہیں گے وہ ریئل تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ایکٹنگ ہوتی ہے. او بھائی ایکٹنگ کرتے وقت کیا تم پتھر کے ہو جاتے ہو؟ ایکٹنگ کرتے وقت کیا تمہارے جسم کی 5 حصیں کام نہیں کرتی؟ لوگوں کے لیے وہ ڈرامہ فلم ہے لیکن ہو تو اصلی میں رہا ہے نا. ٹچنگ وغیرہ سب کچھ، نہ محرموں کو سب کچھ ہو تو اصلی میں رہا ہے نا. نہ محرم لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کرتے وقت، دیکھتے وقت، سونگتے وقت، سنتے وقت 5 حصے ساری کام کر رہی ہوتی ہے نا، یا پتھر کے بن جاتے ہو تب؟ اگر میری یہ ویڈیو کوئی ایکٹر ایکٹریسز دیکھ رہی ہے تو بھائی اصل میں آپ لوگوں نے خود کو دھوکہ دیا ہوا ہے. لوگوں کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ خود سے جھوٹ بولتے ہو، خود کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی کمائی سے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہوا ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے سب کچھ. ابھی تو یہ بہانے بنا کے اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہو نا، قیامت کے دن یہ بہانے نہیں چلیں گے. اصل میں جو تم کر رہے ہو وہ ہے تمہاری خواہشات، اور چھوڑتے صرف اس لیے نہیں کیونکہ شیطان ہمیشہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب بھی تم یہ چھوڑنا چاہو گی تو شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے. یہ اصل وجہ ہے کہ ان کو سچائی کا پتہ ہے، بس اپنے دل کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور چھوڑتے اس لیے نہیں. کیوں؟ شیطان ہمیشہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ اوے اگر چھوڑ دیا تو یہ پیسہ دولت شہرت، اوے لوگ کیا کہیں گے، وہ مولوی بن گیا، وہ یہ کیا، اوے وہ نہیں، یہ لائف سٹائل چھوڑنا پڑے گا، یہ دولت شہرت، یہ بیٹی کون دے گا اور رشتے کوئی نہیں دے گا، یہ وہ وغیرہ 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 وغیرہ. تو اس پوری کی پوری ویڈیو کا لبے لباب کیا ہے؟
کہ زندگی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے بھی پہلے ہم نے اسلام کو بیس بنانا ہے کہ یہ کام میں اسلام کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہمسائے کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا محلہ کیا کہہ رہا ہے, ہمارے رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں, کلچر کیا کہہ رہا ہے, پاکستانی کلچر کیا کہہ رہا ہے, انڈین کیا کہہ رہے ہیں, بالی ووڈ کیا کہہ رہا ہے, مغرب کیا سوچتا ہے اس بارے میں. کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے, بیس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, اسلام. دیٹس اٹ. لوگ جو کچھ مرضی سوچیں, اگر آپ خود کو مسلمان کلیم کرتے ہیں تو بیس اسلام بنائیں گے, اگر بیس اسلام نہیں بنانی تو خدا کا واسطہ ہے خود کو مسلمان کلیم کرنا چھوڑ دیں. خود کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہو, بچوں کو دھوکہ نہ دو, لوگوں کو دھوکہ نہ دو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس ویڈیو کا لب لباب کیا ہے کہ لائف سٹائل اور دین دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. دین کا مطلب ہی وے آف لائف ہے, لائف سٹائل, کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے. دماغ کے خانے میں یہ بات فٹ کر لیں کہ لائف سٹائل ہی دین ہے, دین ہی لائف سٹائل ہے. اب تمہارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تمہارا سارا لائف سٹائل دین اسلامک ہو, پاکستانی نہ ہو, سندھی نہ ہو, بلوچی نہ ہو, پنجابی نہ ہو, انڈین نہ ہو, بالی ووڈ والا نہ ہو, ہالی ووڈ والا نہ ہو. تم جس بھی کلچر میں پیدا ہو گئے ہو, تمہارا وہ لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے, تمہارا لائف سٹائل اسلام ہونا چاہیے. اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو, ایمان والا کہتے ہو, تب یہ لائف سٹائل اسلام ہی اپنانا پڑے گا. اگر تمہارا اسلام اپنانے کا دل نہیں کر رہا تو خدا کا واسطہ ہے خود کو ایمان والا مسلمان کہنا چھوڑ دو. تم لوگوں کا دل ہی نہیں کر رہا اسلامک لائف سٹائل جینے کے لیے, تو پھر خود کو مسلمان کہنے کا کیا مطلب ہے. ہپوکریٹ نہ بنو, دل جگرا دکھاؤ, کھل کے سامنے آؤ کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں, دیٹس اٹ, بات ختم ہو جائے گی. دوسری بات, اگر مجھ سے سب کا رسک لگا ہوا ہے نا, اگر میں کسی کو کانٹینٹ دیتی ہوں, کوئی پیسے کما لیتا ہے تو 4 پیسے کسی کے بن جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات, میرے میاں نے مجھے اٹھایا, میرا میں حلال ہے میرے لیے, اور میرا حق ہے اس کے اوپر. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. ہم خوش ہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. پھر ہم میں اور ابلیس میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی نہیں مانتا. کوئی بھی شعور والا انسان یہ تو جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہم نے مرنا ہے. ابلیس کافر نہیں بناتا, وہ کہتا ہے کہ اللہ کو مانو, اللہ نے پیدا کیا, لیکن مرضیاں اپنی کرو, اپنی خواہشات کی پوجا کرو, اپنے نفس کی مانو, جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں, جو میں مشورے دے رہا ہوں وہ مانو. تو بھائی مجھے بتاؤ, ابلیس تو اپنی فوج ریڈی کر رہا ہے کہ میں نے ایسے بندے اکٹھے کرنے ہیں جو اللہ کی نہ ماننے, اپنی خواہشات کی, اپنے نفس کی ماننے. اور ہم مسلمان اپنی خواہشات کی, اپنی مرضیاں کر کے, اپنے نفس کی باتیں مان کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو اللہ بخش دے گا. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے بھاشن کافی لمبا ہو گیا, اس لیے پھر لب لباب یاد دلوا دیتا ہوں کہ اسلام ہی ہماری بنیاد ہے. جو بھی خود کو مسلمان کلیم کرتا ہے وہ ہر فیصلہ اسلام کو بنیاد بنا کے کرے گا. اور دین اور لائف سٹائل دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. منافق نہیں, اصلی ایمان والا قدرتی طور پہ اسلامک لائف سٹائل کو ہی پسند کرے گا. اور جو بس پیدائشی طور پہ مسلمان ہوگا, نام نہاد مسلمان ہوگا, دکھاوے کا مسلمان ہوگا, وہ قدرتی طور پہ اسلامک لائف سٹائل کو ناپسند کرے گا. اسے چیڑ ہوگی, نفرت ہوگی کہ یہ کیا, یہ پرانی بات, یہ دقیانوسی, یہ کیا ہے, یہ دور رکھو. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں لائک اور کمنٹس کی صورت میں. اگر پسند آئی ہوگی تو میں پھر دوبارہ بھاشن دینے آ جاؤں گا کسی اور ٹاپک پر, ٹھیک ہے نا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.